تاریخیں اٹھا کر دیکھو، احساس ہو جائے گا کبھی زندگی کے اندر روٹی کو اتنی ترقی نہ ملی، کبھی روٹی کو اتنی اہمیت نہ ملی جتنی اہمیت اس زمانے کے اندر ملی ہے۔ دکانداروں سے جا کر پوچھو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ روٹی کی وجہ سے۔ تاجروں سے جا کر پوچھو دغا کیوں کرتا ہے؟ روٹی کی وجہ سے۔ رشتہ داروں سے جا کر پوچھو ایک دوسرے کو رسوا کیوں کیا، ایک دوسرے کو ذلیل کیوں کیا؟ صرف رزق کی وجہ سے۔ فرمایا میرے بندو ساری زندگی تم ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہو، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، جب مانگنے کا وقت آیا پھر تم میں سے نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ شعبان کی 15ویں رات مانگنے کا وقت ہے، یا اللہ جب رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے میرے لیے آسانی کا فیصلہ فرما دینا۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت فرماتے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اتنی عبادت کرتے ہوئے رمضان سے پہلے ہم نے کسی مہینے کے اندر آپ کو نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر اتنی عبادت کرتے ہو، اس مہینے کے اندر راتوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ شعبان کا مہینہ آ گیا، رمضان کی آمد ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں تاکہ رمضان کے اندر آسانی کے ساتھ ساری عبادات کر سکوں۔ رو رو کر اللہ کے سامنے فرمایا کرتے یا اللہ شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما، اچانک رات کے وقت میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرما کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی اٹھ کر چلے گئے اور بڑی طریقے کے ساتھ اٹھے، قدموں کی چاپ بھی کسی کو چلنے کی سنائی کوئی نہ دی۔ ام عائشہ فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ کے نبی اٹھ کر چلے گئے، کافی دیر گزرنے کے بعد واپس تشریف لائے، میں نے اللہ کے نبی کے سامنے دامن جوڑ دیا، اللہ کے حبیب اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، رات کے وقت قبرستان کی طرف کیوں چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میرے پیارے جو بدر میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جنہوں نے احد کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کیا، ان کے لیے قبرستان جا کر دعائیں کر کے آیا، ان کے لیے اللہ کے سامنے رو کر آیا، اللہ کے سامنے فریاد کر کے آیا الہی یہ میرے لیے تیرے دین کی خاطر دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ شعبان کی 15ویں رات آئی، بار بار زندگیوں میں آئے گی، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، فرمائے یہ وہ رات ہے مقدر والے خوش نصیب ہو جنہیں اللہ تعالیٰ جھکنے کا موقع عطا فرمائے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے گا، جنہیں قرآن کریم کی تلاوت کا موقع ملے گا، جنہیں ذکر اذکار کا موقع ملے گا۔ فرمایا لوگوں یہ وہ رات ہے جب رزق تقسیم ہونے کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں لکھ دیا جائے فلاں بندے کو اتنا رزق ملے گا، اسے اتنا رزق دیا جائے گا۔ ساری زندگی ہو گئی رزق کے لیے روتے ہوئے، رزق کے لیے پریشان پھرتے ہوئے، کبھی اپنی گلیوں کے اندر پھرتے رہ گئے، کبھی اپنے بازاروں کے اندر پھرتے رہ گئے۔ میں نے ان کو بھی دیکھا جنہوں نے رزق کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی زمین چھوڑ دی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، گھروں سے دور جا کر آباد ہو گئے۔ تجھے کیا پریشانی آئی؟ کہتا وہاں پر کاروبار کوئی نہیں، رزق کا معاملہ ٹھیک کوئی نہیں، دوسرے ملک کے اندر جا کر رزق کما رہا ہو۔ اور جسے اپنے ملک کی روزی مل گئی اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کرو، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے اپنے ملک میں روزی مل گئی، جسے اپنی ملک کے اندر ساری ضروریات مل گئی، بہنوں کا پیار مل گیا، بھائیوں کا پیار مل گیا، رشتہ داروں کا پیار مل گیا، اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔
तारीखें उठा कर देखो, एहसास हो जाएगा कभी जिंदगी के अंदर रोटी को इतनी तरक्की न मिली, कभी रोटी को इतनी अहमियत न मिली जितनी अहमियत इस जमाने के अंदर मिली है। दुकानदारों से जाकर पूछो झूठ क्यों बोलता है, रोटी की वजह से। ताजिरों से जाकर पूछो दगा क्यों करता है, रोटी की वजह से। रिश्तेदारों से जाकर पूछो एक दूसरे को रुसवा क्यों किया, एक दूसरे को जलील क्यों किया, सिर्फ रिज़्क़ की वजह से। फरमाया मेरे बंदो, सारी जिंदगी तुम एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हो, एक दूसरे को गालम गलोच करते हो, एक दूसरे को बुरा भला कहते हो। जब मांगने का वक्त आया फिर तुम में से नजर कोई नहीं आता। ये शोबान की 15वीं रात, मांगने का वक्त है। या अल्लाह, जब रिज़्क़ तकसीम होने का वक्त है मेरे लिए आसानी का फैसला फरमा देना। रिज़्क़ के अंदर सिर्फ रोटी कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। फरमाया लोगों, रिज़्क़ का जब मामला आएगा, बीवी का मामला भी सामने आ गया, बच्चों का मामला भी सामने आ गया, अपने घर वालों का मामला भी सामने आ गया। फरमाया जब रिज़्क़ का सवाल हुआ, इंसान की जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं सबका मामला सामने आ गया, अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। इसलिए दुकानों पर बैठ कर उस रात के अंदर गप ना मारना, अपने घरों के अंदर बैठकर रेडियो टीवी लगा कर ना बैठ जाना, खबरों के सामने ना बैठ जाना, ये क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है। ना ना, इस रात के अंदर अल्लाह के अर्श अजीम के नीचे, साए के नीचे फरिश्तों का झुरमट लगा हुआ है, नामा अमाल लिखा जा रहा है। फला बंदा इस साल के अंदर कितना गुनाह करेगा, कितनी नेकियां करेगा, कितना किसी को धोखा देगा, कितना रिज़्क़ कमाएगा, कितना हलाल कमाएगा, कितना हराम की तरफ जाएगा। मेरे अजीजों, मांगने का वक्त है, अल्लाह के सामने बैठ जाना। इलाही, मैं तेरी तौफीक के बगैर क्या कर सकता हूँ, मैं तो कमजोर सा बंदा हूँ, जो तेरी तरफ से मिलेगा वही खा कर तेरे नाम का शुक्र अदा करूंगा। पेट ही नहीं भरता, जितना भी खा लिया पेट ही नहीं भरता। अल्लाह ने मना नहीं किया, फरमाया ऐ मेरे बंदे, तूने समझ लिया तेरा रिज़्क़ बाजारों के अंदर रखा हुआ, तूने समझ लिया तेरा रिज़्क़ दुकान के अंदर रखा हुआ, तूने समझ लिया तेरा रिज़्क़ जमीन के नीचे दबा हुआ। फरमाया नहीं नहीं, व फिस्समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, फरमाया तुम सबका रिज़्क़ में आसमानों के ऊपर अल्लाह ने छुपाया हुआ है। रिज़्क़ का मामला है ना, सारी दुनिया परेशान है। कभी तारीख के अंदर रोटी को इतनी अहमियत नहीं मिली जितनी आज रोटी को अहमियत मिली है। गर्दनें कट रही हैं, गले कट रहे हैं, खून बह रहा है एक दूसरे के साथ बुरा। क्यों? रिज़्क़ का मामला है। पेट भरने की खातिर सब कुछ हो रहा है, हलाल तरीके से आए, हराम तरीके कोई परवाह नहीं, आना चाहिए, बस आना चाहिए। इमाम अहमद इब्न हंबल रहीमहुल्लाह, उनके पास दो बच्चियां आई। अगर मेरी बहनों की तक, बेटियों तक मेरी आवाज जा रही है, सुनो, कभी जमाने के अंदर ऐसी बेटियां हुआ करती थी, ऐसी बच्चियां हुआ करती थी। दो बच्चियां इमाम अहमद इब्न हंबल के पास आई। क्यों? हैज का मसला पूछने के लिए नहीं, निफास का मसला पूछने के लिए नहीं, रिज़्क़ कैसे कमाए उसका ढंग सीखने के लिए नहीं, इतना बड़ा मसला पूछने के लिए आज का ताजिर पूछना गवारा नहीं करता। आज का ताजिर पूछना गवारा नहीं करता। दो बच्चियां आई, पास आकर बैठ गई, पर्दे के अंदर है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहीमहुल्लाह के पास दो बच्चियां आई, जवान औरतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियां, काली कमली वाले का कलमा पढ़ने वाली, आपकी ज़ात के ऊपर ईमान लाने वाली। इन बच्चियों ने सामने बैठकर सवाल कर दिया, कहने लगी अल्लाह वाले, हमारा घर बड़ी मुश्किल के साथ चलता है। हमारा एक भाई जिसने शराब का नशा किया, जिसने सारी जिंदगी शराब के अंदर गुजार दी, अभी अभी तौबा ताइब
غالب ہو کر پکا مسلمان بنائے، لیکن گھر کا اتنا اخراجات کوئی نہیں جس سے ہمارا چولہا جل جائے، ہمارے سارے اسباب پورے ہو جائے، ہم بڑی پریشان ہیں۔ فرمایا دو بہنیں سارے دن بھر کے اندر محنت کرتی ہے، فرمایا روئی اکٹھا کر کے لاتی ہے، اور روئی لانے کے بعد ہم نے ایک چرخہ رکھا ہوا ہے، اس چرخے کے اندر ہم دھاگا بناتی ہیں، سارا دن ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ہمارے پاس اتنا بڑا چراغ کوئی نہیں جو رات کے وقت جلائے، اتنی فرصت ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہم تیل خرید کر لائے، ہم بڑی پریشان ہیں۔ لیکن اللہ والے رات کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس میں ایک پڑوسی بڑا امیر آدمی ہے، وہ اپنا ایک چراغ جلاتا ہے، اس کی چراغ کی روشنی ہماری چھت کے اوپر آتی ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، اپنا چرخہ جلایا اور وہاں پر دھاگا بنانے کے لیے بیٹھ گئی، ساری رات گزر جاتی ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، ہم نے اجازت کوئی نہ لی، ہمیں بتا دیجئے یہ جو مال ہمارے گھر کے اندر آیا، یہ جو پیسہ ہمارے گھر کے اندر آیا، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا گیا، ہمارے لیے حلال ہوا یا ہمارے لیے حرام ہوا؟ امام احمد ابن حنبل نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں جھکا دی، رونے لگ گئے۔ فرمایا لوگو یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا، صرف رزق کمایا کس طریقے کے ساتھ کمایا پرواہ کوئی نہیں، کسی کو دھوکہ دیا پرواہ کوئی نہیں، کسی کا مال دبایا پرواہ کوئی نہیں، یہ تو رزق کا معاملہ ہے۔ ان بچیوں نے اتنی بڑی بات پوچھی، آج تک کسی نے کوئی نہیں پوچھی۔ امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے، او میری بیٹیوں مجھے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے جو اتنا خوش نصیب ہے جسے ایسی بہنیں مل گئی، اللہ نے ایسی بہنوں کا ساتھ عطا فرما دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے وہ بچیاں فرمانے لگی ہیں، ہمارے بھائی کا نام حضرت بشر حافی ہے۔ کون بشر حافی؟ گلیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، شراب اپنے بدن کے اوپر پڑی ہوئی ہے، سارا جسم گندا ہوا پڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو پتہ چلا، حضرت امام کرخی کے پاس آ گئے، آ کے فرمانے لگے، آپ کو پتہ ہے بغداد کی گلیاں گندی ہو گئی، شہر کو گندا کر دیا گیا، لوگ شریعام وہاں پر بیٹھ کر شراب کا گھوٹ لگا رہے ہیں۔ حضرت امام بشر حافی کو دیکھا گیا، زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شراب کی بوتل پاس میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ والے جلال کے اندر آ گئے، حضرت جنید بغدادی کو فرمایا، ایک میرے لیے پانی کا لوٹا بھر کے لاؤ، ایک میرے پاس ایک میرا لٹھ لے کر آؤ، دونوں چیزوں کو لا کر دے دیا۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، اللہ والے رحم کرو، وہ تو شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا میرے پاس آنے والا کون ہے، اسے کیا پتا مجھے سمجھانے والا کون ہے۔ حضرت امام کرخی چلے گئے، آپ نے جا کر دیکھا بغداد کی گلیوں کے اندر بیچ چوراہے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شراب داڑھی کے اندر سے نکل رہی ہے، سارے کپڑے گندے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ والا قریب آ گیا، آپ نے پانی کا لوٹا لیا اور پانی ڈالنا شروع کر دیا، جہاں پر شراب لگی اپنے ہاتھوں کے ساتھ دھونا شروع کر دیا، سارے بدن کو دھو دیا، منہ کو دھو دیا، چہرہ بھی دھو دیا گیا۔ پھر فرمانے لگے، الہی میں نے ظاہر تو پاک کر دیا، اس کا اندر پاک کرنا تیرا کام ہے۔ پھر فرمانے لگے، لوگو یہ تو شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا کیا بن رہی ہے۔ فرمایا، لوگو ایک دوسرے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ اتنا بھی نہ کرو جتنا آج ہو رہا ہے۔ کہ اولاد میری بات نہیں سنتی، میں نے کہا کیسے سنے گی جب بیچ چوراہے کے اندر تو نے ماں بہن بیٹی کی گالی اپنے بیٹے کو دی ہو۔ تجھے کون سا خیال ہے میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے؟
बीच चौराहे के अंदर उसे माँ की गाली दी गई, बाप की गाली दी गई। बता वो बेटा आज तेरी बात को कैसे समझेगा? जहां उसका दिल नरम था, जब गालियां बार बार पड़ती रही, ये दिल इतना सख्त हो जाएगा, बुढ़ापे के अंदर एक पानी का गिलास तुझे नहीं पकड़ा सकेगा। ऐसे ही है ना, नसीहत करनी है चार दीवारी घर की, नसीहत करनी है तन्हाई के अंदर। किसने का जमाने के सामने रुसवा करो किसी को? रोते लोग, हमने रोते हुए देखा, बेटा बात नहीं सुन रहा। कैसे? जब तूने बचपन के अंदर ख्याल नहीं किया, जब उसकी तरबियत का वक्त था, तुम मां बहन बेटी की उसे गालियां देता रहा। तू जो सबक पढ़ाया आज उसी बच्चे की जबान से वही तो निकल रहा। ना रो अपनी किस्मत पर, जो किया था वही वही हमारे सामने। अल्लाह मेरा काम था जाहिर धोना, मैंने धो दिया है, बातिन तेरा है, तू ही बेहतर जानता है। क्या हुआ फिर? हजरत इमाम करखी फरमाते, मैं आ गया, रात को सोया हुआ था, सारा बदन उसका मैंने पानी के साथ धोया, मुंह पर पानी के छिट्टे मार दिए, दुआ किया अल्लाह जाहिर मैंने साफ कर दिया, बातिन को तू साफ फरमा दे। फरमाया रात का वक्त सोए हुए थे, किसी ने ख्वाब में आकर बता दिया। फरमाया अल्लाह वाले तूने जाहिर को धो दिया, बातिन अल्लाह ने उसका साफ फरमा दिया। फरमाया तूने कभी देखा शराब उसके हाथों के अंदर हुआ करती थी? कभी तुमने देखा बाजार के चौराहों के ऊपर पड़ा हुआ करता था? कभी तुमने देखा गलियों के अंदर पड़ा रहा करता था? फरमा आज के बाद गलियों में नहीं मिलेगा, आज के बाद बाजारों में नहीं मिलेगा, आज के बाद नशे के अड्डे पर नहीं मिलेगा, आज के बाद उसके हाथ के अंदर शराब की बोतल नहीं मिलेगी। फरमाया जाकर देखो अब मस्जिद के अंदर पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ने वाला मिलेगा। हजरत इमाम करखी फरमाते मैं बेदार हो गया, मैं जल्दी से चला गया, मैंने जाकर मस्जिद में देखा बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह के नाम की सदाएं लगा रहा है, आंखों के अंदर से आंसू निकल रहा है। मैं करीब आ गया, मैंने कपड़ा हटाया, चेहरा हटा के देखा, मैंने कहा अल्लाह ये तो वही है जिसे कल देखा गया था, शराब के नशे के अंदर धुत पड़ा हुआ था, मैंने पानी डाला, चेहरा धो दिया, मैंने कपड़ा साफ कर दिया। या अल्लाह ये कैसे बन गया? आ जाकर तेरा नाम लेने वाला कैसे बन गया? तेरा जिक्र करने वाला कैसे बन गया? तेरे सामने रोने वाला कैसे बन गया? फरमाया मेरे बंदो तुम एक दूसरे की फिक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की लाज रख के दूसरों को हिदायत अता फरमाएगा। ये उसकी बहनें हैं जो ये पूछ रही हैं, हमने उसकी रोशनी से फायदा उठाया, हमारे लिए वो चरखा चलाना, हमारे लिए वो सूत काटना, वो हमारे लिए जायज है या नहीं है? इतने बड़े तकवे वाली बात वही बहन कर सकती है जिसका भाई भी बहुत बड़ा अल्लाह से डरने वाला हो। आएगी शोबान की 15वीं रात, उस रात के अंदर यह ऐलान रिज़्क़ के मामले के अंदर, आओ मेरे बंदो मुझसे मांगो, लेने के लिए मेरे दरबार में आओ। एक हम हैं जो रिज़्क़ के मामले पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक मक्का और मदीने वाले थे जो रिज़्क़ के मामले में अपने आप को कुर्बान कर दिया करते थे, अपने आप को कुर्बान कर दिया करते थे। हमारी खैरात चलेगी रमजान में, हमारी खैरात चलेगी मुहर्रम की 10वीं तारीख को, हमारी खैरात चलेगी। उस वक्त जब कोई फौत हो, हम जिंदों को खिलाना गवारा नहीं करते, आगे पीछे आए कोई दरवाजे गाली देकर उसे भगाते हैं। आएगा रिज़्क़ का मामला, 15वीं शोबान को यह रिज़्क़ तकसीम होगा। सुनो, फतह मक्का का मौका था, फतह मक्का का मौका था। रिज़्क़ के मामले में एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दो, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातेह बनकर मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए। मक्का मुकर्रमा के अंदर
داخل ہوئے اللہ کے نبی، کس طریقے کے ساتھ آئے؟ مکہ فتح ہوا، سارے لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوا، وہاں لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا۔ بدر کا جب مارکا ہوا تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی معاملہ دیکھا۔ توجہ میری طرف رکھیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ بدر کا مارکا ہوا تو بدر کے مارکے کے اندر 70 لوگ ان کے گرفتار ہوئے۔ کتنے لوگ بھائی؟ اب دھیان نہ بٹے آپ کا، کتنے لوگ بھائی؟ 70 لوگ گرفتار ہوئے، انہیں لا کر مسجد نبوی کے اندر ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، باندھا گیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھو، کرم دیکھو۔ ایک طرف ہم ہیں جو رزق کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک طرف وہ تھے جو رزق کے معاملے میں اپنی قربانیاں دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے آ کر دیکھا، سارے سرداروں کو دیکھا نڈھال ہوئے پڑے، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم دشمن بعد میں ہو، پہلے ہمارے مہمان ہو، مجھے یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے ہم سے کھانا پوچھا، لیکن اپنے بلال سے جا کر پوچھئے، آپ کا بلال جب بھی مسجد نبوی میں آتا ہے وہ تلوار نکال کر لہراتا ہے اور وہ تلوار کی چمک ہمیں دکھاتا ہے، وہ بار بار ہمیں بتاتا ہے تم نے مکے کی گلیوں میں ہمیں گھسیٹا تھا، مکے کی گلیوں کے اندر ہمیں مارا تھا، ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد تمہاری گردنوں کو جدا کر دیا جائے گا، تمہیں کاٹ دیا جائے گا، تمہارا لہو خون بہا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس بلال کو سمجھاؤ جس نے ہمیں آ کر بار بار ڈرایا، بار بار آ کر دھمکایا۔ اللہ کے نبی بلال کے پاس چلے گئے، آپ نے فرمایا بلال میرے پاس آ جا۔ ان کے سامنے نہیں، حجرے کے اندر لے کر چلے گئے، وہاں جا کر فرمایا بلال یہ میرے داد کے والے، یہ جو یہاں پر قیدی بن کر آئے، یہ دشمن بعد میں بن کے آئے، یہ میری شہر کے رہنے والے ہیں۔ بلال کیا تو نے تلوار کی دھار دکھائی ہے، تلوار کی چمک دکھائی ہے؟ حضرت بلال فرمانے لگے آقا وہ زمانہ نہیں بھولا جب انہوں نے گلے کے اندر رسیاں ڈالی، مکے کی گلیوں کے اندر مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا، نوجوانوں کے ہاتھ لگا دیا، میرے سارے بدن کو چھیل دیا گیا، میرے سارے بدن کو لہولہان کر دیا گیا۔ آقا میں وہ وقت نہیں بھولا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا بلال تجھے اپنا وقت یاد ہے کیا؟ تجھے میرا وقت یاد کوئی نہیں؟ میں بھی تو تمہارا نبی ہوں، مجھے بھی انہی مکے کی گلیوں کے اندر ستایا گیا، مجھے بھی گالیاں دی گئی، مجھے بھی ساحر مجنوں کہا گیا۔ فرمایا ان لوگوں نے میری بچیوں کو طلاق دی، مجھ محمد سے برداشت نہ ہوا، میرے چہرے کے اوپر تماچے مارے گئے، میری بیٹی فاطمہ میرا چہرہ صاف کرتی رہی ہے۔ اللہ کے نبی یہ گفتگو کرتے رہ گئے، روتے رہ گئے، حضرت بلال بھی رونے لگ گئے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے، یہ چادر مبارک اٹھا لی، فرمایا بلال یہ دونوں ہاتھ میرے پھیلے ہوئے، آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، ایک طرف تجھے اللہ کا رسول ملے گا، دوسری طرف تجھے بدلہ مل جائے گا، بتا بدلہ لینا ہے یا اللہ کا رسول لینا ہے؟ حضرت بلال رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آقا بدلہ نہیں لینا، مجھے تو پاک پیغمبر چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگا لیا، باہر تشریف لائے، اعلان ہو گیا او لوگو میرے صحابہ کو جمع کرو، انہیں بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام آ گئے، مسجد نبوی کے اندر ایک جم غفیر لگ گیا۔ فرمایا لوگوں یہ میرے داد کے والے تھے جنہیں یہاں پر قیدی بنا کر رکھا گیا، ہاتھوں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، ان کے پاؤں کو باندھ کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ فرمایا لوگوں ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے رزق کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے پیٹ بھرنے کا انتظام کون کرے گا؟ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، انصار بھی کھڑے ہوئے، مہاجر بھی کھڑے ہوئے، ایک ایک کا دامن پکڑا، اپنے
ساتھ لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی دیکھتے رہ گئے، ایک سردار بچ گیا، اس نے اپنی نظروں کو اٹھا لیا، فرمایا آقا مجھے لے جانے والا کوئی نہ ملا۔ آپ کے سارے صحابہ چلے گئے، آپ نے دیکھا ایک غریب سا صحابی بیٹھا ہوا ہے، اشارہ کر کے بلا لیا، میرے پیارے میرے قریب آ جا۔ صحابی قریب آ گیا، آپ نے فرمایا یہ مہمان تیرے ذمے میں آ گیا، اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جا۔ وہ صحابی کوئی ہاں نہیں کی، کوئی نہ نہیں کی، آگے سے کوئی بات نہیں کی، اللہ کے رسول قبول ہے، ساتھ لے کر جانے لگا۔ ایک صحابی دوسرا آ گیا، فرمایا آقا ابھی تھوڑی سی دیر پہلے بتلایا اس کے گھر میں 4 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، جب اس نے خود نہیں کھایا یہ آپ کے مہمان کو کہاں سے کھلائے گا؟ فرمایا وہ تو میرا معاملہ تھا، ذاتی معاملہ، یہ میرا ذاتی معاملہ کوئی نہیں۔ ساتھ لے لیا، مہمان کو لے کر چلے گئے، گھر کے اندر تشریف لائے، بیوی سے پوچھا ہے کچھ کے اندر کھانے کے لیے ہمیں لا کر دو۔ بیوی نے کہا تو کون سا گھر کے اندر کچھ دے کر گیا جو لا کر دے دوں؟ کہا پہلے مسئلہ میری ذات کا تھا، آج مسئلہ میری ذات کا کوئی نہیں، میں تو پاک پیغمبر کا مہمان ساتھ لے کر آیا۔ بیوی بھی اللہ والی تھی، فرما بردار تھی، کہنے لگی صبح کا وقت تھا، پڑوسن میرے گھر میں آئی، آ کر مجھے کہنے لگی ہمارے گھر کے اندر اتنا آٹا بنا، 4 چپاتیاں بنی، 2 ہم نے رکھ لی، 2 تمہارے لیے لے کر آئی، ہمیں پتا چلا تمہارے گھر کے اندر بھی فاقہ ہے، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، یہ 2 تم کھا لو، 2 ہم کھائیں گے، تم بھی اللہ کا نام لو، ہم بھی اللہ کا نام لیں گے۔ اس نے 2 چپاتیوں کو اٹھایا، وہ لے کر آ گیا، صحابی کہنے لگا ان 2 میں کیا بنے گا؟ وہ تو گبرو جوان پہلوان ہے، اتنا بڑا سردار ہے، موٹا طاقتور پہلوان ہے، اس کا کیا بنے گا؟ بیوی کہنے لگی اس کا بھی حل موجود ہے، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو گے میں چراغ بجھا دوں گی، اکیلا کھانا کھائے گا۔ صحابی قریب آ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ اپنے رب کا نام لے، لقمہ توڑ منہ میں ڈال، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دے۔ صحابی نے لقمہ اٹھایا، بیوی نے چراغ اونچا کرنے کے بہانے سے اسے گل کر دیا، بجھا دیا گیا، اسے بالکل بند کر دیا گیا۔ وہ نوجوان کھاتا رہا، پیٹ بھر گیا، صبح کا وقت آ گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بتلا دیا، فرمایا میرے پیارے اپنے صحابی کو بتلا دے تو نے جو قربانی دی کسی اور نے نہیں بتلایا۔ جبریل آ کر بتلا کر چلا گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، سرکار مدینہ کھڑے ہو گئے، سینے کے ساتھ لگا کر مبارکباد دے دی، فرمایا تو نے اتنی بڑی قربانی دی، تیری وجہ سے آج جبریل کو قرآن لے کر زمین پر آنا پڑ گیا۔ یہ ہے شعبان کی 15ویں تاریخ۔ رزق تقسیم ہونا ہے اللہ کی طرف سے، رزق تقسیم ہونا ہے۔ جس رزق کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، کبھی وہاں کبھی وہاں، جس نے منڈی جانا ہے، جس نے بازار جانا ہے، وہ صبح 3 بجے کا وقت نہیں دیکھتا، وہ 2 بجے کا وقت نہیں دیکھتا، وہ چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو نہیں دیکھتا، اسے یہ پتا ہے میں جاؤں گا تو میرا کام بنے گا۔ اللہ ہم سے یہی کہہ رہا، جو تم سارے سال بھاگے پھرتے ہو، جو سارے سال تم کرتے ہو، اسباب کی دنیا تلاش کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اس ایک رات میں تو کم سے کم مجھ سے مانگنے کے لیے میرے گھر میں آ جاؤ، مجھ سے مانگنے کے لیے آ جاؤ۔ 10 صحابہ اس روایت کو نقل کرتے، 10 صحابہ، فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنی بخشش کرتا ہے، اتنی بخشش کرتا ہے، جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد میں اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، بنو کلب کی بکریاں تھوڑی نہیں، وہ تھوڑی، 100-200 بکری والا تو وہاں غریب گنا جاتا تھا بھائی۔ ایک بڑی جگہ تھی، اس جگہ کے اندر بنو کلب کی بکریاں ٹھہرا کرتی تھی، تھوڑی جگہ پر ان کی بکریاں بھی نہیں آتی تھی پوری۔ فرمایا جب اتنی جگہ پر ان کی بکریاں ٹھہریں تو ان بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ فضیلت ان کو ملی جو 1400 سال پہلے چلے گئی، یہ فضیلت ان کو بھی ملے گی جو اب اس شعبان کی 15ویں رات کو زندہ رہیں گے، جو اللہ سے مانگیں گے۔ یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر سال کے لیے ہے۔ بدنصیبی ہماری ہے،
15ویں شعبان کی رات ہے، چلو بھی بناؤ حلوے، بناؤ بھی جی پوڑیاں، بناؤ بھائی جی کھانا، بناؤ بھائی جی گوشت بناؤ، کیا کرنا ہے جی؟ ہم سارے دن یہ کیا، ہم نے وہ کیا، خود تو عبادت کی، ان بچیوں کا حق نہیں تھا عبادت کرنا جو سارے دن انہیں تو کچن کے اندر گھسا کے چھوڑ دیا؟ اتنے کھاتے ہو یار؟ عام نارمل تعداد کے اندر انسان اگر اس دن میں بھی کھا لے تو کیا بگڑتا میرے بھائی؟ ان بچیوں کا حق ہے، انہیں قرآن کی تلاوت کا موقع دو، انہیں موقع دو اللہ کے ذکر کا۔ کو پتہ سارے سال پتہ نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس رات میں تو اللہ کے سامنے بیٹھ جانے دو انہیں۔ دوسری بات، اما عائشہ فرماتی اللہ کے نبی اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے پیارے جو دنیا سے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے آئے۔ بدعت نہ بناؤ کسی چیز کو، دین سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دفعہ زندگی میں گئے، آپ بھی زندگی میں ایک دفعہ جائیں اس رات میں، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی اس رات میں ایک دفعہ گئے تھے۔ باقی کوئی ضرورت ہو تو انسان 100 دفعہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے ایک ہی دفعہ زندگی کے اندر، جو چلے گئے ان کے لیے نہیں، جو نہیں گئے وہ جائیں دعا کرنے کے لیے۔ ہمیں عادت پڑ گئی نا ہر چیز کی ملاوٹ کی، ہمیں گھی ملاوٹ کا مل رہا ہے، ہمیں چینی ملاوٹ کی مل رہی ہے، ہمیں ہر ایک چیز، کپڑا لے لے کپڑا میں ملاوٹ کا مل رہا ہے، کوئی کون سی چیز ہے؟ یہی وجہ، ہمیں دین بھی ملاوٹی چاہیے، پھر خالص دین ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ شبینہ کی ایک جماعت کرواتے تھے، شبینہ ہوتا تھا، وہ شبینہ رمضان کے اندر تراویحوں کے بعد لوگ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، ہم نے اس رات میں 5 پارے پڑھنے، 10 پارے پڑھنے، وہ ایک جماعت کرواتے تھے، اس جماعت کو بھی بدعت کہا گیا، اس لیے کہ جو رسول سے ثابت نہیں، جو صحابہ سے ثابت نہیں، جو قرآن سے ثابت نہیں، وہ عمل چاہے پہاڑوں جتنا برابر ہی کیوں نہ ہو اسے بدعت ہی کہا جائے گا۔ اب اس رات کے اندر صاحب ہو کیا رہا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، عورتوں کی جماعتیں ہو رہی ہیں، مردوں کی جماعت، اور مسجد کے اندر باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، صبح جی 3 بجے اعلان سنیں جی صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ یہ پڑھا یار ساری زندگی، یہ تو ممبر و محراب اس لیے بنے تھے کہ یہاں خالصتاً رسول اللہ کی بات ہوگی، یہاں دین کی بات ہوگی۔ ہمیں پتہ جس نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے اس نے آنا ہے نا، 2-4 محبت کی باتیں بھی تو کر کے جانی ہے اس نے۔ نہ پڑھو ان چیزوں کے اندر، عبادت کرو، عبادات کے اندر نفل عبادت فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں، عشاء کی نماز با جماعت مسجد کے اندر ادا کریں، اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، وطر کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں جائیں۔ لمبے لمبے چوڑے خطابات کرنا، 10 سنتے 20 ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، 20 ویلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس رات کے اندر عشاء کے بعد اپنے گھروں میں جاؤ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ جو ذکر آپ تنہائی میں کر سکتے ہیں نا وہ مجمع میں نہیں ہو سکتا، وہ مجمع میں نہیں ہو سکتا۔ آپ جائیں عشاء با جماعت ادا کریں، تھوڑا سا ذکر اذکار کر لیں، صلاۃ التسبیح آتی ہے تنہائی میں، اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہیں، اکیلے پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے بعد صلاۃ الاستغفار کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں۔ اچھا یہ سب کچھ نہیں آتا، عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد سو جاؤ، عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد سو جاؤ، فجر کی نماز سے پہلے یا تہجد کے وقت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ایک تنہائی ہوتی ہے، دل کے اندر کوئی دنیا نہیں، دماغ کے اندر کوئی دنیا نہیں، اس وقت بڑی لذت آتی ہے، دعائیں مانگتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا کریں عشاء کے بعد سو جائیں، ذکر اذکار کر لیں تھوڑا سا، پھر تہجد کے اندر بیدار ہو کر خوب اللہ کے سامنے روئیں۔ اس کے بعد روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا، کسی حدیث سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے روزہ رکھنا ثابت، ہاں آپ 2 وجوہات کی بنا پر روزہ رکھیں گے، ایک شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے روزے رکھے لیکن آخری دنوں میں منع کرتے تھے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، وہ بھی ایک شفقت کے باعث۔ دوسرا 13 14 15 3 دنوں کا روزہ رکھا جاتا تھا، آپ ایام 20 کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں، یہ نیت نہ کریں کہ اس رات کا اس دن کا روزہ رکھے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے،
اور دن کا روزہ رکھیں تو کچھ نہیں، آپ نیت کریں ایام 20 کے روزے ہیں، اللہ کے نبی 3 روزے رکھتے تھے، ان کے اندر سے ایک روزہ یہ ہے، اس لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس طریقے کے ساتھ روزہ رکھ لے بھائی، کوشش کر لیں گے میرے بھائی، بدعات سے بچیں گے میرے بھائی، رسومات سے بچنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں جی، خالصتاً اللہ کا ذکر ہو، بس اللہ کا ذکر ہو، اہتمام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو